السلام علیکم ناظرین، یہ 26 رمضان المبارک 584 ہجری بمطابق 4 جولائی 1187 کی ایک گرم اور حبس زدہ شام تھی۔ حطین کے مقام پر آگ اور خون کا ایک قہر آلود معرکہ جاری تھا۔ دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر جنگی مہارت آزما رہے تھے۔ فریقین میں سے ہر ایک اپنے مقصد پہ قربان ہونے کو تیار تھا۔ آسمان نے شاید ہی اس سے قبل ایسا خون ریز معرکہ دیکھا ہو۔ اس جنگ میں فریقین کے شدت جذبات اور غیظ و غضب نے بے پناہ ہولناکی پیدا کر دی تھی۔ یہ ذوق موت کی انتہا اور شدت جذبات بلا جواز نہ تھے۔ آخر کار اس تاریخی معرکے نے بیت المقدس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن سلطان کے لیے یہ معرکہ بیت المقدس کی فتح سے کچھ بڑھ کر تھا۔ سلطان کے آزمودہ سپاہی اور سالار بھی سلطان کی بے چینی کو محسوس کر رہے تھے۔ دشمن کو خوب تھکا کر آخری لمحات میں انتہائی اطمینان سے کاری ضرب لگا کر میدان جنگ کا مکمل پانسا پلٹنے والا سلطان کچھ جلد بازی میں لگ رہا تھا۔ بالآخر تاریخ کا یہ خون ریز ترین معرکہ اختتام پذیر ہوا اور فریقین کے بھاری جانی نقصانات ہوئے۔ 30,000 کے لگ بھگ مسیحی سپاہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ کثیر تعداد میں قیدی بنا لیے گئے تھے۔ سلطان کے سامنے چند قیدی پیش کیے گئے، ان میں فرانس کا دلیر صلیبی بادشاہ گائے آف لوسیگن، المارک دوئم، ولیم پنجم وغیرہ شامل تھے۔ گائے آف لوسیگن کو سلطان نے اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے دیا تو لوسیگن نے تشکر آمیز نگاہوں سے سلطان کو دیکھا۔ تب یہ رواج تھا کہ بادشاہ جسے اپنے ہاتھ سے پانی دیتا اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا، گویا یہ جان بخشی کی علامت تھی۔ فرانسیسی بادشاہ کے تشکر آمیز نگاہوں کی یہی وجہ تھی۔ اسی دوران گائے آف لوسیگن نے اپنا آدھا پیا پانی ساتھ کھڑے کاؤنٹ آف سیڈن ریجنالڈ کو دے دیا، جس نے فوراً وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ اسے پانی پیتے ہوئے دیکھ کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غیظ و غضب سے بھرے سلطان نے ملعون ریجنالڈ کو ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے منہ سے لگا پانی کا پیالہ دور جا گرا۔ اتنے غیظ و غضب کی وجہ یہ تھی کہ ریجنالڈ وہ بدبخت تھا جس نے حجاز مقدس پہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور قسم کھائی کہ مکہ کو فتح کر کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا، جبکہ مدینہ کو تاراج کرے گا۔ مزید اس نے حجاز مقدس جانے والے حاجیوں کے پرامن قافلے پر حملہ آور ہو کر کشت و خون کے دریا بہا دیے، عورتوں اور بچوں کو معاف تک نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے ہوا میں تلوار لہرا کر قسم کھائی کہ اس شاتم گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اب جب ریجنالڈ سیر ہو کر پانی پی رہا تھا تو سلطان کے ذہن میں تمام واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ غیظ و غضب قابو سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان کے تن بدن آگ لگی ہوئی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آتش فشاں لاوا اگلنے کو ہے۔ سلطان نے قہر آلود نگاہوں سے گائے آف لوسیگن کی طرف دیکھا اور گرج کر کہا کہ میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں۔ میرے کاغذوں میں اس کے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ کوئی پناہ ہے۔ قہر آلود سلطان بجلی کی مانند لپکا اور اسے گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر لے گیا۔ سلطان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی اور گستاخ ریجنالڈ کا سر ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ سلطان گھٹنوں کے بل تلوار کے سہارے نیم بیٹھا ہوا تھا۔ چشم فلک نے پہلی بار ہمت و استقلال کے پہاڑ سلطان صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تھا۔ فرط جذبات سے سلطان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سلطان کے جانباز لشکری بھی جذبات سے مغلوب اور آبدیدہ ہو کر حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے، اور حیرت زدہ قیدی بھی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے کہ کیسا فاتح ہے جو جشن منانے کی بجائے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ وہ شاید حالت جذب کو نہیں پہچانتے تھے، البتہ گائے آف لوسیگن کافی کچھ عاشق کے حال و دل سے آشنا تھا اور اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھا۔ سلطان کی ہیبت کے باعث کسی کو اس کے نزدیک جا کر تسلی دینے کی جرت نہ ہوئی۔ مشکل ترین حالات میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ جانے والا جاں باز سلطان ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بالآخر سلطان کے بھائی ملک العادل نے ہمت سے کام لیا، سلطان کے پاس جا کر تسلی دی اور قسم پوری ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان کی جانب تکنے لگا جیسے بارگاہ اقدس میں حاضر ہے اور ایسی سعادت بخشنے پر مشکور ہے۔ اعصاب شکن خاموشی لیکن مؤدب ماحول جو وسط آسمان تک پھیلا ہوا تھا، سلطان کے ایفائے عہد اور حب رسول کی تا قیامت گواہی دینے کے لیے تیار تھا۔ اب سلطان کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ خود کو ذہنی طور پر جنگ کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کے متعلق اہم فیصلوں کے لیے تیار کر رہا تھا کہ منزل ہنوز دور تھی۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔